بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ باب الوقف علی اواخر الکلم، کلمات کے آخر میں وقف بالاسکان، روم، اشمام کا بیان۔ یہ باب ہے آخری کلمے پر وقف کرنے کا طریقہ، یہ لفظی اقسام بیان کی ہیں وقف کی اس جگہ پر، جو کہ اس اور زیادہ تر بیان بھی اس کو کیا ہے، اسکان، روم اور اشمام کو، ان تین کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں پھر قرۂ کرام کا بتائیں گے کہ کون اشمام کرنے والے ہیں، کون اسکان کرنے والے ہیں، کون روم کرنے والے ہیں، کن کے لیے یہ نص ہے اور کن کے لیے نص نہیں بلکہ ان کے لیے پسندیدہ عمل ہے۔ بعض سے تو بالکل یہ نص ہے کہ وہ یہ وقف کرتے تھے، اور بعض سے یہ ہے کہ ان کے لیے بلکہ بعض کے لیے کیا تمام قراء کے لیے پسند کیا جاتا ہے، جو جن کے لیے نص بھی نہیں ہے، مشائخ نے پسند کیا ہے۔ بہت سے قراء کرام کو سنا ہے، اس طرح شہاد محمد انور اور شیخ مدین، اس طرح شیخ متولی، شیخ رفعت، یہ جو تھے نا پہلے، کامل یوسف، ٹھیک ہے، یہ روم کے ساتھ بھی اشمام کے ساتھ بھی مجلس میں تلاوت میں وقف کیا کرتے تھے۔ بس شیخ عنتر مسلم بہت بڑے شیخ تھے، شیخ غلوش، یہ وہ دنیا کے نامور قراء میں سے ہیں کہ جو صدیوں ان کو ہو چکی ہیں جو اس دنیا سے۔ اب شیخ مصطفیٰ غلوش تو ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں، شیخ متولی بھی چند سال پہلے ہوئے ہیں، اور شیخ شہاد محمد انور، یہ شیخ محمود شہاد کے جو ان کے یہ بھی کافی عرصہ ان کو ہو چکا ہے، ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا جو طریقہ اور عمل تھا وہ یہ تھا، اور یہ جو وجوہات ہم پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہے یہ ورش کے لیے پڑھ رہے تھے، جیسے ہاؤلائی مستعیز، حمزہ کے اندر آپ کو پتہ ہے جب وقف کیا جائے وہ متطرفہ ہو، پھر حشام کے لیے امام حمزہ کے لیے وجوہات بنتی ہیں۔ آج کل کے قراء ان کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، آج کل کے قراء بس کسی ایک وجہ پر اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن علمی شکل یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھتے۔ میں کل ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر تھا کہ پاکستان میں اب اس قرات کو پڑھنے پڑھانے والے بہت کم ہیں، لیکن انہوں نے پھر ایک مثال دی، انہوں نے بتایا کہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری فتح محمد صاحب کے جو شاگرد تھے، ملتان شریف کے رہنے والے تھے، جن کی عنایات رحمانی پڑھی ہے، ان کے شاگرد تھے قاری رحیم بخش صاحب، ان کے بھی، اور میں نے 2-3 اور بھی سنے ہیں، ایک گجرانوالہ کے تھے غالباً قاری عیسیٰ صاحب تھے یا کون تھے، نام نہیں آ رہا، یاد میں ذہن میں پورا نہیں ہے، اور ایک اور بھی تھے، وہ روایات کو رٹا لگوا کے یاد کراتے تھے، جس طرح آپ روایت حفص پڑھ رہے ہیں، اور ان سے آپ جس روایت میں مرضی سن لیں، جتنا سنا، جس طرح روایت حفص کا آپ کسی کو کہا جائے پڑھ بھی تو جس کو منزل یاد ہو تو وہ 2 3 4 کو سنا لے گا نا، تو وہ بھی بچے اس طرح سنا لیتے تھے، جس جہاں سے مرضی جس کی روایت آپ کہیں گے، تو رٹا تھا وہ سبق کی طرح یاد کرنا ہے، ان کو تو یاد ہو جاتا ہے، روزانہ کی سب کی بھی پیچھے سنانی ہے، منزل بھی اس کی سنانی ہے، وہ ترتیب۔ تو جنہوں نے لکھا نا کہ یہاں پاکستان میں یہ قرات کے میدان، یہ قرات کا کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو اس کے جواب میں پھر کسی نے کہا کہ ایسے تو لوگ موجود ہیں کہ جو روایات کو جس کے لیے، جس راوی کے لیے، جس قاری کے لیے، جہاں سے، جس جگہ سے جتنی تلاوت چاہیں آپ سن سکتے ہیں، ایسے قاری موجود ہیں، اب بھی ہیں، بالکل پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے آگے بات کی، انہوں نے کہا نہیں، میں اس چیز کا نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس چیز کا کہہ رہا ہوں کہ علمی میدان میں کوئی اس کو پڑھنے پڑھانے والے بہت کم ہیں۔ اب یہ جو روایات پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے
آپ گئے تھے پڑھنے کے لیے، صرف ایک وجہ پڑھتے ہیں یا ساری وجہ پڑھتے ہیں؟ کسی ایک وجہ پہ اکتفا کر لیں گے. ایسے اگر مثال کے طور پہ قالون کے لیے خلف ہے جیسے میم جمع میں، تو وہ کیا کہیں گے؟ صرف آپ کیا کرو؟ صلہ کرو. عدم صلہ کے ساتھ نہیں، ایک وجہ پہ اکتفا کر کے پڑھو. بہت کم ہے کہ جو کیا کرتے دونوں وجوہات کو یا سارے وجوہات کو پڑھاتے ہیں. اب جیسے امام حمزہ کے لیے اب 3 یا 5 یا اس سے زیادہ یا 7 وجوہ بن جائیں تو وہ نہیں پڑھتے ہوتے، وہ اس کو پڑھتے ہیں. یہ علمی کیا ہے؟ نقاط ہیں. جس طرح ورش کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ بدل وغیرہ اور یہ یائی چیزیں آ جائیں، یائی کلمات آ جائیں، ان میں کیا ہو جاتے وجوہات بنتی ہیں، تو وہ لوگ ان وجوہات کو نہیں جانتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور دوسرے نمبر پہ قرات کی توجیحات نہیں جانتے. اس چیز کا انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ اس چیز کی بہت کمی ہے. بہت کیا ہے؟ آج کل بے شمار قراء کرام قرات عشرہ کے ہیں، بڑے مستند استاد ہیں، قاری ہیں، اچھے ہیں، لیکن وہ ان وجوہات کو بہت کم پڑھتے. نہیں، بس اوقات تو پڑھ نہیں سکتے، بعض پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کو پڑھنا چاہیے. اور میں نے سنا ہے بالکل شیخ عنتر مسلم کو، انشاءاللہ کبھی آپ کو سناؤں گا، بڑی مضبوطی ہے اور وہ ساری وجوہات کو پڑھتے ہیں. اس طرح کے اور بھی بے شمار قراء کرام جو پہلے بزرگ تھے، اب کے نوجوان نہیں پڑھتے. نوجوان مصری ہو یا جہاں کے بھی ہو، یہ بہت کم، یہ صرف مقامات کو لہجات کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ ان کی نہیں ہے. ان کی طرف بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس طرف ہیں کہ ان کی وجوہات کو یہ ساری اس کے اوپر ان کو دسترس حاصل ہے اور اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو خیر، باب الوقف علی اواخر الکلم، کلمات کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسکان، اشمام اور روم کو ذکر کیا. کہتے ہیں والاسکان اصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحریک حرف تعزل. والاسکان، اور کہتے ہیں اور اسکان اصل کیا ہے جی؟ وقف کی کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اسکان. وہ کیا کہتے ہیں؟ وقف میں اصل کیا ہے؟ اسکان. اصل کیا ہے؟ وہ ہوا، اور یہ اشتقاق ہو، اس کا بننا یعنی ٹھہرنا. من الوقف، وقف سے، عن سے، تحریک حرکت دینا، حرف تعزلا جدا ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ وہ کہہ رہے ہیں الوقف عن تحریک حرف تعزلا، اس کا ترجمہ ہے اس حرف کو حرکت دینے سے رک جانا. اس حرف کو حرکت دینے سے جو وقف میں حرکت سے جدا ہو گیا ہو، جو وقف میں حرکت سے جدا ہو گیا ہو. انہوں نے وقف کے اندر وقف کی جو تعریف کی ہے وہ ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ آخر کلمہ غیر موصولہ پر، کلمہ آخر ہو اور کیا ہو جی؟ غیر، یعنی اگلے کلمے سے وہ ملا کر لکھا ہوا، بلکہ کیا ہو؟ مقطوع ہو، موصول نہ ہو. کیا ہو جی؟ تو کہتے ہیں سانس لے کر، سانس بھی لینا، جب سانس لے کے تو صاف ذرا آواز بھی ٹوٹ جائے گی. آواز کس کے سارے قائم ہے؟ سانس کے. سانس ختم تو آواز بھی ختم. تو کہتے ہیں سانس بھی، آواز یہ ختم کر کے یہ کیا کرنا؟ پھر آپ کہتے ہیں وقف کرنے، رک جانے کے بعد آگے پڑھنے کا کیا ہو؟ ارادہ ہو. آگے پڑھنے کا ارادہ ہو کہ میں نے ابھی بس یہاں پہ رک رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، تھک گیا ہوں یا ویسے، پھر آگے پڑھوں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف. اور قطع اس کو کہتے ہیں کہ اس کلمے کے اوپر سانس لے لینا، آواز کو توڑ دینا، سانس اور آواز دونوں کو توڑ دینا، ٹھہر جانا اور آگے پڑھنے کا ارادہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطع. کیا کہتے ہیں؟ قطع. یعنی تلاوت کا انقطاع، تلاوت کا اختتام، تلاوت کی انتہا، تلاوت کا اینڈ. بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل. اور سکتہ کس کو کہتے ہیں جی؟ کہ کسی کلمے کے اوپر کیا کرنا؟ کسی حرف کے اوپر، کسی کلمے کے اوپر آواز کو بند کر دینا، توڑ دینا،
اور سانس کو جاری رکھنا، سانس کو باقی رکھنا، سانس نہ ٹوٹے، اور یہ جتنی مقدار میں وقف میں ٹھہرا جاتا ہے اس سے کم مقدار میں رکنا۔ یہ نہیں کہ وقف کے لیے آپ وقف کر لیں اور ساتھ میں پانی کا گلاس بھی پی لیں، ٹھیک ہے جی، 2-4 گلہ ہی کر لیں کہ 2 روٹیاں ہی کھا لیں کہ ابھی ہے تو آگے تو پڑھنا ہے نا، ارادہ تو یہی ہے۔ تو یہ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے جی، وہ کہتے ہیں سانس اتنی دیر میں لینا، یعنی وقف سے کم دیر میں ایک سانس لینا، اتنا نہیں بلکہ اس سے کیا کرنا، کم لینا ہے۔ قطع کا پتہ چل چکا، وقف کا بھی، اور سانس۔ اب تو معلوم یہ ہوا کہ وقف کے اندر کیا ہوتا ہے، وقف بالاسکان کو اصل انہوں نے قرار دیا ہے، کیونکہ اور دلیل یہ دی ہے کہ وقف کے معنی حرکت پڑھنے سے رکنے کے، لہذا اسکان کیا ہے اصل، کیا مطلب، وہ کہتے ہیں وقف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حرکت پڑھنے سے کیا کرنا، رک جانا، کیا کرنا۔ تو صاف ظاہر اسکان کے اندر حرکت تو نہیں نہ پڑھی جاتی، روم کے اندر حرکت تو پڑھی جاتی ہے نا، تو لہذا روم نہیں، اور اسکان کے اندر کیا ہے، بالکل حرکت ختم کر دی، ساکن کی کر دی جاتی ہے۔ اور باقی رہا اشمام، تو اشمام کس کے ساتھ قائم ہے، اسکان کے ساتھ ہے، اسکان ہوگا تو اشمام ہوگا، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں اسکان نے اشمام کرنا ہے تو ایسا ہو سکتا وقف میں یاد رکھنا، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اشمام کے بارے میں، ایک تھا حرف بالحرف، اور ایک تھا حرکت بالحرکت، اور ایک یہ کیا ہے مطلق وقف کے اندر کیا ہے جی، وہ کلمے کے درمیان میں ہوتے ہیں اور یہ کلمے کے آخر میں، ایسے ہی نا، کلمے کے آخر میں ہوتے ہیں۔ آگے بیان کریں گے کہ حرکت عارضی کے اوپر نہیں کرنا، یا فلاں اس صورت میں روم نہیں ہوتا، یا اس صورت میں اشمام نہیں ہوتا، وہ سارا انشاءاللہ وہ آ رہا ہے جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وقف کے اندر، وقف کے باب میں اسکان کیا ہے جی، اصل ہے، اور یہ تمام قراء، اس کے لیے تمام قراء کے لیے، سمجھ آ گئی نا، قراء عشرہ تمام کے لیے، کسی خاص کے لیے نہیں ہے۔ وعند ابی عمرو وکوفیہم بہ من الروم والاشمام صمت تجملا، وعند اور نزدیک ابو عمر بصری وکوفیہم، اور کوفیین کون ہے جی، عاصم حمزہ کسائی، بہ اس میں، من روم سے، والاشمام اور اشمام سے، سمت کہتے، سمت کہتے طریقہ، تجملا خوبصورت ہو گیا۔ یہاں میں بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ابو عمر بصری اور کوفیین کے لیے وقف میں روم اشمام کا بھی ایک خوبصورت طریقہ ثابت ہے۔ معلوم یہ ہوا ابو عمر بصری اور کوفیین عاصم حمزہ کسائی، ان کے لیے یہ نص ہے، ان کے لیے یہ کیا ہے جی، یہ نص ثابت ہے، ان سے خود ہے، انہوں نے پڑھایا ہے آگے، ٹھیک ہے، ہاں یہ روایت ہے ان سے، کسی بعض کے مشائخ سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ انہی سے ہے، عاصم حمزہ کسائی اور ابو عمر بصری۔ وہ کیا کرتے ہیں، اسکان کے علاوہ، اسکان تو تمام کے لیے نا، وہ روم بھی کرتے ہیں اور اشمام بھی کرتے ہیں جی، یہ ان کے لیے یہ طریقہ ان سے کیا ہے جی، ثابت ہے۔ آگے جی، وَأَكْثَرُ أَعْلَامِ الْقُرْآنِ يَرَاهُمَا لِسَائِرِهِمْ أَوْلَى الْعَلَائِقِ مِطْوَلًا، وَأَكْثَرُ وہ کہتے ہیں اکثر، اور اکثر مشائخ، اکثر قراء، اعلام القرآنی وہی مشائخ قرآن، قرآن کو پڑھانے والے ہیں، قرآن کے، ٹھیک ہے، قرآن کو، یراہما ان دونوں کو سمجھتے، ان دونوں کو، لسائرہم تمام کے لیے، کیا تمام کے لیے، اولا نہیں، اولا کیا ہوتا ہے، بہتر، اولا معنی کیا ہے، اعلیٰ بلند ہوتا ہے، اولا کیا ہوتا ہے، بہتر، علائقی کہتے ہیں تعلقات، مطولا تو کیا کہتے ہیں جی، رسی، مطولا کا معنی کیا ہے جی، رسی۔ وہ کہتے ہیں کہ اوپر ذکر کیا تھا کہ ابو عمر بصری اور عاصم حمزہ کسائی یہ اسکان تو کرتے ہی ہیں، یہ تو تمام قراء کے لیے متفق ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ، اسکان کے علاوہ روم اور اشمام بھی ان کے لیے وقف کا طریقہ ہے۔ اب کہتے ہیں اگلے شعر کے اندر ذکر کیا، اور اکثر مشائخ نے تمام قراء کے لیے، کس کے لیے جی، یعنی اشمام اور روم کو، اشمام اور تمام قراء کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں،
دلی تعلقات میں، یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح دلی تعلقات میں ایک رسی کی طرح، وہ کہتے ہیں اس طرح کہ جس طرح وہ دوسرے ابو عمر بصری اور کوفیین اس کے اندر جن کلمات میں یعنی جن حرکات میں روم اشمام کرتے ہیں انہی حرکات کے اندر یہ باقی تمام قراء بھی کیا کرتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ وروم کا اسماع المحرک واقفا بصوت خفی کل دان تنولا۔ وروم کا، اور تیرا روم کرنا، تیرا روم اسماع المحرک حرکت کا، اسماع کس کو کہتے ہیں؟ سنانا، سننا، تو کہتے ہیں اسماع کیا جی، سنانا، محرکی حرکت، حرکت کا سنانا، حرکت کا واقفاً وقف کرنے والا، وقف کرنے، اچھا جی، بصوت آواز کے ساتھ، خفی پست، کلو ہر ایک، دان قریب، تنولا پا لیا، کیا کیا جی، پا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ روم یہ ہے کہ ہلکی سی آواز میں حرکت کو پڑھنا، ہلکی سی آواز میں کیا کرنا، حرکت کو، ہلکی سی مراد کے خفی، یعنی اس کے اندر کیا ہے، حرکت کا تہائی حصہ پڑھنا، ٹھیک ہے، حرکت کا تہائی حصہ سننا، بلکہ اسماع کا مطلب کیا ہے جی، سننا، بصوت خفی، اس کا مطلب یہی ہوگا، بعد نے پڑھنے کو کہا ہے لیکن بعد یہاں پر کیا ہے، سننے کی، کس کی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ حرکت کا تہائی حصہ سننا، حرکت کا تہائی حصہ سننا، کلو کہتے ہر ایک، ہر قریب کہتے جو قریب بیٹھے ہوں، تنولا تو وہ سن لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی حرکت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پست آواز میں حرکت کو پڑھا جائے کہ ساتھ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اس کی تھوڑی سی آواز کیا کریں جی، سن لیں، تھوڑی سی آواز سن لیں۔ اس کا طریقہ بیان کریں کہ صاف دیر خفی آواز، جب آپ آواز آہستہ نکالیں گے، آواز کیا کریں گے، آہستہ نکالیں گے، تو پھر حرکت کو کیا کیا جائے گا، حرکت ویسے ادھوری تو پڑھی جا سکتی، بہت مشکل ہے حرکت کو ادھورا پڑھنا، کیا ہے، اس لیے انہیں ذکر کرتے ہیں خفی جن کے ساتھ میں، آپ بصوت خفی جن، آواز کو کیا کرنا ہے، آہستہ، آواز کو کیا کر دینا، زور لگا کے نہیں پڑھنا، آہستہ کر کے پڑھ لینا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گی، وہ جو ساتھ والے ہیں وہ تو سن لیں گے اور دور والے وہ سنیں گے۔ جیسے مثال کے لاؤڈ اسپیکر کے آپ کو پتہ ہے جب اذان دی جاتی ہے اور جناب تھوڑا سا کوئی بندہ دور ہو، ہوا جب چل رہی ہوتی ہے بڑی تیز تو آپ کو پتہ ہے کوئی لفظ سنائی دیتا ہے اور کوئی لفظ سنائی دیتا، تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے کہ مؤذن صاحب جو ہے وہ لفظ ادھورے پڑھ رہے ہیں، وہ تو پورے پڑھ رہا ہے، کیا خیال ہے، بلکہ ہمیں سنائی دے رہا کم ہے، سنائی دے رہا کیا ہے، کم ہے۔ تو اس کا معلوم یہ بھی مطلب ہوا، یہ بھی معلوم ہو چکا یہاں سے کہ روم کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کرنا نالج، کس کے ساتھ ہے، سماعت کے ساتھ ہے، کانوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہرا آدمی جس کو سنائی دیتا نہیں دیتا، جس کے کان خراب ہیں، اس کو پتہ روم کا چلتا، اور جو دور بیٹھا ہو تو اس کو بھی پتہ چل سکتا۔ تو یہ کس کو پتہ چلتا ہے، جس کے کان بھی ٹھیک ہوں اور بیٹھا بھی قریب ہو، بیٹھا بھی قریب ہو، اس کو یہ پتہ چل سکتا۔ اور صاف ظاہر ہے پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس کو روم کا پتہ بھی ہو کہ یہ روم کر رہا ہے، یہ پتہ بھی ہو نا، صاف ظاہر ہے روم کا پتہ نہ ہو تو اس کو بعد سے پوچھے تھے روم کا پتہ ہے، جس کو پتہ نہیں ہے روم کا تو وہ کیسے کہے گا کہ ہاں واقعی یہ روم کر رہا ہے۔ تو خیر، والاشمام اطباق الشفاء ہی بعید ما یسکن لا صوت هناک فیصحل، والاشمام، اور کہتے ہیں اشمام، اب اس میں اشمام کے پچھلے میں وروم کا اسمال، اس میں روم کی تعریف کی۔ شعر نمبر 2 کے اندر وعند ابی عمر یہ بیان کیا کہ ابو عمر بصری اور کوفیین کیا کرتے ہیں، ان کے یہ نص مروی ہے۔ اور شعر نمبر 3 کے اندر اکثر علام القرآن میں ذکر کیا کہ تمام قراء کے لیے بھی مشائخ نے کیا پسند کیا ہے۔ شعر نمبر 4 میں وروم کا اسمال محرکی، اس کے اندر کس کا ذکر کیا ہے، روم کی تعریف بیان کر دی ہے۔ اور شعر نمبر 5 میں والاشمام اطباق الشفاء بعید ما یسکن لا صوت هناک فیصحل ذکر کیا کہ اول اشمام کہتے ہیں اشمام اطباق کو ہونٹوں کا بند کرنا، اطباق کا معنی کیا ہے، اطباق ہے شفا ہی، ہونٹوں کا
بند کر دینا. اطباق الشفائی ہونٹوں کا بعید ما تھوڑی دیر بعد یسکنو ساکن کیا جائے. لا کہتے نہیں صوتن آواز نہیں نکالنی منع کر رہے ہیں. ہونا کا یہاں فیس حالہ کہ سنے کوئی تو کیا کہتے ہیں بھی اشمام وہ ہے کہ ساکن کرنے کے اس طرح پڑھیں گے یسکنو بعید ما کلمے کو ساکن کرنے کی تھوڑی دیر بعد کلمے کو اس حرف کو وہ جو ہے نا آخر میں جس کے اوپر کیا ہے جی پیش ہے کیا ہے ایک پیش ہو یا دو پیش ہو اس کو یسکنو کہتے ہیں ساکن کرنے کے بعید ما ساکن کرنے کے تھوڑی دیر بعد کیا کرنا ہے جی اطباق الشفاہی ہونٹوں کو کیا کرنا ہے بند کرنا ہے. اچھا جی تو بند کا آپ کو پتہ ہے بند بھی کس کو کرنا ہے جی وہ سائڈوں والوں کو بند کرنا ہوتا ہے اور جو درمیان میں جگہ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے یعنی ہونٹوں کو کیا کرنا گول کرنا. اس کا مطلب کیا ہے جی ہونٹوں کو گول کرنا جی. لا صوت کہتے ہیں آواز نہیں کرنی آواز ہے خبردار آواز نہیں نکالنی. جب ساکن کرنے کے نا وقف الاسکان کر دیں گے تو پھر کہتے ہیں حرکت کی کوئی آواز نکالنی نہیں ہے. ہونا کا اس جگہ پہ جہاں پہ تم کیا کر رہے ہو جی اشمام کر رہے ہو. فیض حالہ ایسا نہ ہو کہ تم آواز نکالو اور کوئی سن لے آواز کٹی تو بندہ کوئی سن لے گا بس دھیان کرنا ہے جی آواز نکالنی نہیں ہے جی. سمجھ آ گئی جی. اور اشمام کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی اسکان کے ساتھ تو ہے اور دوسرے اس کا آنکھوں کے ساتھ. اشمام کا تعلق کس کے ساتھ ہے کیا مطلب یہ آنکھوں سے ادا ہوتا ہے نہیں بلکہ یہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ سننے میں نہیں آتا بلکہ یہ اشمام کا طریقہ دیکھنے میں آتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو ذکر کی پہلے بھی کیا تھا یہ تمام قراء کے لیے ہے اور باقی جو حرف بالحرف ہے یا حرکت بالحرکت ہے وہ تمام قراء کے لیے نہیں ہے. وہ کلمے کے درمیان میں ہوتا ہے یہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. یہ اسکان کے ساتھ قائم ہے وہ اسکان کے ساتھ قائم ہے وہ وصلاً ہوتا ہے یہ وقفاً ہوتا ہے. بات سمجھ آئی وہ حرکت بالحرکت اور حرف بالحرف جو اشمام ہے وہ کب ہوتا ہے وصلاً وقفاً نہیں ہوتا. اور یہ کب ہوتے ہیں جی ہاں ان میں یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھیں اب کلمے کے آخر میں وقف کر دیں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جن دو حروف کا یا دو حرکتوں کا ملنے کی وجہ سے جن کا اشمام ہو رہا ہے آپ ایک حرکت کو الگ کر دیں دوسرے کو الگ دیں اشمام ہوگا ایک حرف کو الگ پڑھیں دوسرے کو الگ پڑھیں اشمام ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے بیان کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ نابینا آدمی یعنی مطلب یہ کہ آپ جب اس کو ادا کریں آپ شیشہ دیکھیں اسکان کریں گے اسکان کرنے کے بعد جیسے نستعین اس کو کیا کریں گے اب نون کو ساکن کر دیں گے وقف الاسکان ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا ہے میں نے ہونٹوں کو گول کیا آپ کو سنائی دیا سنائی نہیں نہ دیا نا. آپ جب دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی استاد صاحب کیا کر رہے ہیں جی اشمام کر رہے ہیں ہونٹوں کو گول کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے جی ٹھیک ہے. اب آگے بیان کریں گے کہ یہ جو اشمام ہے یہ روم ہے یہ کس حرکت میں ہوتا ہے وہ بیان کریں گے. وفعلهما بالضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر وفعلهما اور کہتے ہیں ان دونوں کا عمل کس کا عمل ان دونوں کا کیا مطلب روم اور اشمام کا عمل روم اشمام کرنا یہ روم اشمام کا طریقہ فی الضم ضمہ میں والرفع رفع میں وارد پہنچنے والا یہ کہتے ہیں یہ ضمہ میں پہنچا ہے اور رفع میں ضمہ اور رفع. اب یہ دو نام آپ کو پتہ ہے ضمہ کس کے لیے بولا جاتا ہے یہ مبنی کے لیے اور رفع کس کے لیے بولا جاتا ہے معرب کے لیے. جو عوامل کے آنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں معرب ہو جاتے ہیں اور جو نہیں بدلتے ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. تو لہٰذا دونوں ایک ہی نام ہے. ہم تو یہیں دیکھیں گے ہم تو بس اتنا سمجھیں گے کہ بھئی کیا ہے ضمہ اور رفع یہ پیش کے کیا ہے دو نام دو کیا ہے نام ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا یہ ایسے نہیں
کہ یہاں انہیں فی الضمی والرفع کا ہے، تو معلوم یہ نہیں ہوگا۔ اب یہ مت سمجھنا کہ جو مبنی کے اندر تو اشمام ہوگا اور معرب کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ دونوں میں ہوگا، معرب کے اندر بھی مبنی کے اندر، دونوں کے اندر کیا ہوگا؟ اشمام ہوگا۔ واردم کہتے ہیں پہنچنے والے، یعنی ضمہ اور رفع میں کیا ہے؟ یہ پہنچا ہے، ضمہ اور رفع میں پہنچا ہے، تو اس کی جیسے مفہوم مخالف سے کیا نکلے گا؟ کسرہ، اور کسرہ جر، فتح نصب میں یہ اشمام نہیں ہوتا، اشمام۔ اچھا، اور روم بھی آپ کو ذکر کر دیا کہ روم کس میں ہے جی؟ فی الضمی، ضمہ میں بھی ہے، والرفعی، اور رفع میں بھی، رفع میں بھی۔ ورومک عند الکسر والجر والصلہ، اور کہتے ہیں تیرا روم کرنا، تیرا دیکھو پہلے فعلہما کہا، اس کے اندر روم بھی شامل تھا اور اشمام بھی شامل تھا، تو آگے بیان کر دیا کہ فی الضمی والرفع، تو معلوم یہ ہوا کہ روم کے اندر بھی، اشمام کے اندر بھی، اشمام اور روم جو ہے یہ ضمہ میں اور دونوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وروم کا، اب صرف یہاں پر روم کو ذکر کیا، اشمام کو ذکر، تو اس کا معلوم یہ ہوگا کہ جو روم ہے یہ تو کسرہ میں ہوتا ہے، جر میں ہوتا ہے، لیکن اشمام کیونکہ اس کو ذکر کیا۔ ورومک عند الکسر والجر والصلہ، کہتے تیرا روم کرنا کسرہ میں، والجر اور جر میں، والصلہ پہنچایا گیا، پہنچایا، تو معلوم یہ ہوا کہ کسرہ کے بھی دو یعنی کسرہ کے کیا ہیں جی؟ دو نام ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک معرب ایک مبنی۔ معرب کے لیے کیا بولا جائے گا؟ کسرہ، اور کسرہ بولی جائے گی نا، اور جو دوسری کیا ہے جی؟ معرب ہے، اس کے لیے جر، اس کے لیے کیا بولی جائے گی؟ جر، اور فتح نصب آگے اس کے بھی ذکر آ جائے گا، فتح اور نصب یہ بھی دو نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو روم کس میں ہوگا؟ کسرہ میں، جر میں، ضمہ میں، رفع میں کیا ہوگا؟ روم کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اشمام ضمہ اور رفع میں ہوگا، باقی کسی میں نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَالنَّصْبِ قَارِئٌ وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ فِي الْكُلِّ وَعُمِلَ، اور کہتے ہیں ولم، اور نہیں ہے، یارہو، اس کو دیکھا، یارہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھا، لم کا معنی ہے نہیں، فی الفتح کس میں؟ فتح میں، والنصب اور قاریون، قاریون کے نزدیک، وعندہ اور نزدیک، وہ کیا کہتے ہیں کہ فتح نصب میں قراء کرام کسی کے لیے بھی روم نہیں، روم اشمام بھی نہیں، کس میں؟ فتح اور نصب میں، تو یہ بھی معرب مبنی، جو معرب ہے اس کے لیے کیا بولے گا؟ نصب، اور جو مبنی اس کے لیے کیا بولے گا؟ فتح۔ وعند امام النحو فی الکل اعمل، اور کہتے ہیں امام النحو، امام النحو کے نزدیک فی الکل تمام، اعمل عمل کیا گیا۔ اب آگے جو ذکر کر رہے ہیں وہ کس کا ذکر وہ ہو رہا ہے جی؟ وہ ہے امام النحو، امام سیبوی، امام سیبوی، یہ کس کے شاگرد ہیں جی؟ امام سیبوی۔ تو امام النحو جو ہیں جی سیبوی، ان کے نزدیک تمام حرکات کے اندر کیا ہے جی؟ روم، سبھی حرکتوں میں ان کے ہیں جی، تمام حرکتوں میں ان کے لیے کیا ہے؟ سب حرکات میں روم ہے ان کے لیے، سب حرکات میں، تو یہ نحو کے لحاظ سے ہے، قراءت کے لحاظ سے نہیں، تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے قراءت میں اتباع عربیت سے زیادہ اتباع روایت ضروری ہوتی ہے، اتباع یہ باقی یہ نحو کی، صرف کی، یہ وجوہ اس کے مخالف ہوں یا اس کے کیا ہوں جی؟ مطابق ہوں، وہ بات کی بات ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ روایت کا ثابت ہونا۔ وما نُوِّعَتْ تحریک الا للازم بناء و اعراب غدا متنقلہ، وما اور نہیں، نُوِّع انواع حرکت، تحریک
حرکت، نویا انواع تحریک حرکت الا مگر لازم لازم ہو جانے والی، بناءً کون سی جی مبنی، و اعراب اور غدا ہو گئی متنقلہ بدلنے، فمانو بھی کہتے ہیں نہیں لائی گئی ہیں انواع حرکت کی مگر بیان کے لیے مبنی کی حرکت لازمہ کے لیے ہے، اور اعرابی جو مورب کی حرکت کے لیے وہ کون سی ہے جی جو بار بار بدلتی ہے، جو مبنی کی حرکت ہے وہ لازمہ کے لیے، وہ بدلتی نہیں ہے، وہی بات جو اوپر ذکر کیا نا انہوں نے دونوں حرکات اوپر جو ذکر کیا نا کہ پیش کے لیے ضمہ اور رفع، زیر کے لیے کسرہ اور جر، اور زبر کے لیے فتح نصب، دو لفظ اس کے لیے کہے ہیں، دو نام ذکر کیے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا کلام یہ کس کے لیے جی مورب اور مبنی دونوں کے حرکات کو شامل ہو جائے۔ یاد رہے کہ ضمہ فتح کسرہ، ضمہ فتح کسرہ یہ کس کے لیے بولے مبنی کے لیے، اور رفع نصب جر یہ کس کے لیے، ہاں تو کہتے ہیں من حیث، من قبل، من ومن بعد، انعمت ہؤلاء یہ کس کی مثال ہے، یہ مبنی کی، یہ کس کی مثال ہے جی، اس میں یہ حرکات بدلتی نہیں ہے۔ آخر کی کون سی حرکات بیان کریں اس کلمے کے، آخری والے جو حرکات کا ذکر کر رہے ہیں، اور مورب کی مثال رجل مؤمن، تو رجل تو صاف ظاہر ہے، تو جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ حرکت تو بدل جائے گی نا، اس کا ادغام ہو جائے گا، مثال وہی نا، یہ تعلیل ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ ایسے ہی اتقتلون رجلا ہے نا جی، تو اس کے اندر بھی اس طرح رجلا من القریتین عظیم، رجلا یہ بھی اس طرح ہے عظیمی، اور اعراب کر دیے لفظ للازمین پر، اور بنان لازم سے تمیز ہے، اور غدا متنقلہ یہ اعراب کی کیا کر رہے ہیں جی، یہ صفت بیان کر رہے ہیں، متنقلہ بدلنے والی، نقل ہونے والی، تبدیل ہونے والی، بات سمجھیں نا۔ وفی ہائی تانیث ومیم الجمیع قل وعارض شکلی لم یکونا لیدخلا، جس میں روم اشمام جائز نہ ہوگا وہ 5 صورتیں ذکر کریں گے جی، وہ کیا کریں، وہ صورتیں ذکر کریں گے۔ وفی ہائی تانیث، اور کہتے ہیں وفی میں ہائی تانیث میں روم اشمام نہیں ہوگا، ومیم الجمع، اور میم جمع میں بھی ومیم جمع، قل کہہ تو، وعارض شکل، اور کہتے حرکت عارضی پر نہیں ہوگا، لم نہیں، یکونا دونوں ہوئے، لیدخلا کے داخل ہو جائیں، وہ کہتے ہیں آیت تانیث میں میم جمع میں اور عارضی حرکت میں ان میں روم اشمام کا کوئی دخل نہیں، روم اشمام 3 صورتوں میں جائز نہیں ہوگا۔ اول ہائے تانیث میں، ہائے تانیث سے مراد یہ ہے کہ وہ مرسوم بالہا ہو، کس کے ساتھ ہو جی، ہا کے ساتھ ہو، وصل میں کیا ہو جی تا، اور وقف میں ہا سے بدل، جیسے فبما رحمہ، تو اس کے اوپر وقف کر دیں گے تو روم بھی نہیں ہوگا، اشمام بھی، وتلک نعمتن وقف کر دیں گے تو اس کے اندر روم اشمام، ان غیر ذات الشوکۃ اس کے اندر بھی برحال یہ حکم تا بصورت ہا کا ہے، یعنی گول تا لکھی ہو، کیا ہوگی گول، جو تا رسم میں بشکل تا طویل ہوگی اس پر وقف کے ساتھ صاف ظاہر ہے اس پر روم بھی ہوگا اور اشمام بھی جائز ہی ہوگا، جیسے رحمت اللہ تو رحمت کے اوپر وقف کر دیا جائے، اور معصیت یہ آپ نے پڑھا تھا جیسے تا طویلہ، یہ ہائے تانیث جو ہے یہ کس کی صورت میں، دونوں تا طویلہ کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور مطولہ کی شکل میں، ایسے ہی نا مطولہ اور مدورہ دونوں کی شکل میں آتی ہے، یہ کلمات گنے ہوئے آپ نے جزری کے اندر یہ پڑھے تھے نا، لیکن یہ بھی جب ہی ہے جب وقف بالتا ہو، رحمت اللہ رحمت پہ اگر تا کے ساتھ وقف کیا جائے گا، بس اوقات ایسے قرآن کرام بھی موجود ہیں کہ جو اس لمبی تا ہو اس کو بھی ہا کے ساتھ وقف کرتے ہیں، اور وہ کون ہے، کسائی، وہ کون ہے جی، ظاہر ہے ان کے یہاں اس جگہ بھی روم اشمام نہ ہوں گے۔ دوسرے میم جمع ہے کہ ان حضرات کے مذہب پر جو اس میں صلہ کرتے ہیں روم اشمام نہ ہوگا، صاف ظاہر ہے جب ہوگا تو پھر
اور جو حضرات اسکان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ روم اشمام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ساکن ہو جائے گی، ساکن میں روم اشمام ہوتا صلہ کرتے تو ان کے لیے ویسے ہی نہیں ہوتا، اور جو اس کا ساکن پڑھتے تو ان کے لیے بنتا ہی روم اشمام نہ ہوگا۔ اور جو حضرات بال اسکان پڑھتے ہیں ظاہر روم اشمام ان کے سوال پہ۔ تیسری جگہ جہاں روم اشمام جائز نہیں ہے حرکت عارضی، حرکت عارضی ہے، خواہ یہ عارضی حرکت نقل کرنے کی وجہ سے ہو، نقل کر کے دی جائے، جیسے قل اوحیہ، قل پہ وقف ہے، قولو بن جائے گا نا، کیا بننے گا؟ تو اس کے اوپر بھی نہیں ہوگا۔ یا کہتے ہیں وہ جو حرکت عارضی ہے وہ اجتماع ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے ہو، جیسے منس تبرق ہے نا، تو من نون کیا ہوگی؟ مکسورہ ہوگی، تو اس کے اندر بھی روم، جیسے ولا ننسول سو ہے، ولا ننسول لم یکن الذین کفر، ایسے ہی یوم اذن حین اذن میں روم جائز نہیں ہے، روم جائز ہے۔ تو یہ ساری صورتیں اگر ملائی جائیں تو یہ 5 بن جاتی ہے۔ پہلے کون سی دی؟ ہائے تانیث، میم جمع اور حرکت عارضی۔ حرکت عارضی میں یہ 3 تو ہو گئی، 3 اور پھر صاف ذرا جب اس کو نقل کر کے دیا جائے تو کون کتنی ہو جائیں گی؟ 4 ہو جائیں گی، اور جب بھی اس کو کیا کیا جائے جی؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیا جائے تو پھر کتنی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، آگے سمجھ میں؟ تو کتنی صورتیں بن جاتی ہیں؟ یہ 5 صورتیں یہ بن جاتی ہیں۔ یوم اذن والی اگر مثال کے طور پہ ایسا دیکھا جائے کہ پہلی کون سی تھی؟ ہے تنیس، دوسری میم جمع 2 ہو گئی، اب حرکت عارضی میں ایک نقل حرکت والی، ایک اجتماع ساکنین والی، کتنی ہوگی؟ 4۔ ایسے یوم اذن حین اذن میں روم جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یوم اذن، یوم حین اذن میں بھی روم، یہ بھی کس کے اندر ہوگا؟ یہ اجتماع، البتہ غواشن اور جواری میں جائز ہے، وقف پر روم وقف کیا جائے گا، روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب جناب آگے ذکر کریں گے کہ وہ ہائے ضمیر میں ہے، ضمیر میں یہ آپ نے تجوید کے اندر بھی یہ چیز پڑھی، یعنی اس کے اندر تقریباً وہی باتیں ہیں جو پہلے آپ نے پڑھی ہیں، بس یہاں پر یہ معلوم آپ کو ہو جائے گا کہ بھی وہاں یہ نہیں معلوم تھا کہ تمام قرآ کے لیے ہے یا قرآن سبا کے لیے یا صرف روایت حفظ کے لیے یا پوری قرأت امام عاصم کے لیے، اب یہاں معلوم یہ ہو جائے گا کہ تمام قرأت سبا، ٹھیک ہے جی؟ اور فی الحال اور کہتے ہیں ہاں میں، کس میں جی؟ للازماری، ضمیر ہے قوم، جماعت، ابوہما، ان دونوں کا انکار کیا، ان دونوں کا، کس کا؟ دونوں کا، یعنی روم اشمام کا انکار کیا، من قبل ہی، اس سے پہلے، ضم غمہ، اول کسر، کسرہ، مصطلہ، متعین کیا جائے یا دیکھا جائے یا کیا ہو جائے؟ مثال دی گئی ہے، دونوں باتیں، متعین کیا جائے یا دیکھا جائے یا کیا کیا جائے؟ مثال دی گئی۔ تو کہتے ہیں ایک جماعت نے، اگلا شعر پڑھ لیں، اوماہما واون وجاء وبعضهم یرا لهما فی کل حال محللا، او یا ماہما ان دونوں کی ماں، ان دونوں کی ماں، یعنی اصل واو اور یا ہوں، ضمہ اور حاضمی کی ماں قبل ان دونوں، ضمہ کسرہ کی ماں کون سی ہو جائے گی؟ واو اور یا، واو اور یا۔ وبعضهم اور کہتے ہیں ان کے بعض، یرا دیکھے جاتے ہیں، لہما ان دونوں کو، فی کل حال ہر حال میں، محللہ جائز قرار دینے والا۔ اب یہاں پر نا جی انہوں نے کچھ مذاہب بیان کیے ہیں، ایک تو انہوں نے ذکر کیا تھا پہلا، علامہ جزری کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہے ضمیر وفی الحال للازمار قوم ابوہما ومن قبلہ ضم او الکسر، اس کے اندر وہ کہتے ہیں جب اس سے پہلے ضمہ اور کسرہ، ہے ضمیر سے ما قبل کیا ہو؟ ضمہ اور کسرہ ہو، یہی ہے نا؟ اور جی جیسے وما قاتلوا، ما قبل ضمہ ہو، جیسے یعلمہ ہے نا، ما قبل ضمہ یعنی اس کی ماں وہ ہو، جیسے یہ جو قسمیں بنتی ہیں نا، ضمیر کی کل کتنی بنتی ہیں؟ 7،
کتنی قسمیں بنیں گی؟ 7۔ جیسے پہلے نمبر پہ ہوگا کہ ہے ضمیر کے ما قبل ضمہ، جیسے یعلمہ، اور ما قبل کیا ہو جی؟ واو مدہ، ضمہ جس کو کہتے ہیں، ضمہ کی ما، جیسے وما قاتلوہ وما صالح، یا کہتے ہیں یا واو لین ہو، یہ بھی اسی کے اندر شامل، جیسے وشروہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں ما قبل کسرہ، جیسے من ربہ اور بین المرء وقلبہ، توجہ۔ نمبر 4 ما قبل کسرہ، یعنی کیا ہو جی؟ یا مدہ ہو، جیسے فیہ، ساکن نہیں بلکہ کیا ہو گیا جی؟ مدہ ہو، فیہ اخیہ، یا لین ہو، پھر بھی اس کے اندر شامل ہے، جیسے علیہ لوالدیہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ما قبل فتح ہو، جیسے لن تخلفہ ہو۔ نمبر 6 ما قبل فتح ہو، یعنی یار کیا ہو جی؟ الف ہو، اس کے اصل وہی ہے نا، اجتباہ وحدہ ہو۔ ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، جیسے فلیسم ہو، ملہ دن ہو۔ ہے ضمیر میں ناظم نے پہلے ایک جماعت کا کیا مذہب بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 تا 4 میں، نمبر 1 تا 4 میں کیا ہوگا جی؟ ہے ضمیر کے ما قبل ضم اویل کسر، آگے کیا ہے؟ اوما ہما واون و یاؤن، یعنی ضمہ کسرہ و مدہ اور یا مدہ نہ ہو، یہ نہ ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے جی؟ روم اشمام جائز نہیں ہوگا، روم اشمام ہے تو جس کا مفہوم مخالف تو یہ نکلے گا کہ باقی 5 6 3 صورتیں باقی بچ جائیں گی نا، ان میں روم اشمام جائز ہے، اور یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ کس کا مذہب ہے جی؟ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ دوسری جماعت کا مذہب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فی کل حال محللہ، فی کل حال یرا، وہ کہتے ہیں وبعضهم یرا لہما فی کل حال، اور بعض نے کہتے تمام صورتوں میں، ہر حال میں، تمام حرکتوں میں، انہیں کیا کیا جی؟ ہر حال میں، یعنی ان 7 کی 7 قسموں میں، مطلب کیا؟ ان 7 قسموں میں، ہر حال میں سارے حرکتوں کا مطلب یہ نہیں کہ فتح میں یا اس میں نہیں، بلکہ ان 7 صورتوں ہے ضمیر کے ما قبل یہ جو ذکر کیے ہیں کہ اس کے ضمہ ہو، کسرہ ہو، یا کیا ہو جی؟ الف مدہ ہو، یا کہ کوئی اور حرف ساکن ہو، یا واو مدہ ہو، یا واو لین ہو، یا مدہ ہو، یا لین ہو، ٹھیک ہے۔ ان ساری صورتوں میں کیا کرتے ہیں جی؟ حال محللہ جائز قرار دیا ہے، اشمام روم اشمام جائز۔ اور یہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ کس کا ہے جی؟ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے، اور اکثر قراء کا مذہب بھی یہی ہے، اکثر قراء کا مذہب کیا ہے؟ اور علامہ دانی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر ہے، اور دوسری کو اس کو ذکر ہے، اور 7 صورتوں میں یہ کیا ہے جی؟ جائز ہے، 7 صورتوں میں یہ کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ بات سامنے آ گئی جی۔